السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا بھائی مبارک راہی۔ ساتھیو، راہی انفارمیٹیو چینل پر آپ سبھی ساتھیوں کا پرزور استقبال ہے، خیر مقدم ہے، ویلکم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں یعنی اردو گرامر کی اس کلاس میں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے اقسام حروف تہجی۔ جیسا کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، اردو قواعد کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے حروفوں کی جو درجہ بندی ہے، حروف کے کتنے اقسام ہیں، ہم نے اس کو پڑھا ہے، اور وہ بھی اقسام حروف تہجی میں سے آتا ہے۔ گویا کہ اقسام حروف تہجی کے آدھا چیپٹر ہم نے کل پڑھ لیا ہے، اور آدھا چیپٹر آج پڑھنے کے بعد پھر جو ہے کہ آج ہم علم صرف پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیوں دھیان رہے، یہ کلاس آپ سبھی ساتھیوں کے لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے آنے والے کل کے لیے، اور اردو کے سبھی امتحانات کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ جتنے لوگ جڑے ہیں ان سے ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جلدی سے لائک کریں، شیئر کریں، اپنے تمام ساتھیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور ٹائم آپ کا معلوم ہے، اسی ٹائم پہ یہی ٹائم آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی ٹائم پہ آپ کو روز جڑنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ 10ویں کلاس والے، 12ویں کلاس والے، 8ویں، 9ویں، 10ویں اردو میں پکی کرنے کے لیے، کیونکہ اگر آپ CBSE بورڈ سے پڑھ رہے ہیں، اگر آپ نے اردو سلیکشن لیا ہے اس میں، تو بھی آپ کا اردو پیپر آنے والا ہے۔ اگر آپ اسٹیٹ بورڈ سے، کسی بھی اسٹیٹ بورڈ سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، اگر وہاں بھی اردو کا آپشن ہوتا ہے، اگر آپ نے اردو وہاں پہ لیا ہے، تو پھر آپ کا بھی 100 نمبر کا اردو پیپر ہونا ہے، کہتے ہیں میٹرک میں، یعنی کہ ہائی اسکول میں، تو پھر آپ کو وہاں بھی پاس کرنا ہوگا۔ تو سبھی ساتھی خود جڑیں، اپنے بچوں کو جوڑیں اور جڑتے رہیں۔ اگر اردو گرامر اسٹارٹنگ سے ہی پکی رہے گی تو تمام بڑے سے بڑے امتحان آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آج ہم حروف تہجی میں حروف علت، حروف منقوطہ، حروف عربی، حروف فارسی، حروف ہندی، اور ہم 100 حروف کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھیوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، ایجوکیشن کے حساب سے، تعلیمی معیار کے حساب سے، شکشت کے طور پر، شکشن استر پر، تو پھر یہ کلاس آپ کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آئیے ساتھیوں شروع کرتے ہیں۔ پھر آپ سے درخواست، اگر آپ ابھی تک ہمارے آفیشیلی گروپ سے نہیں جڑے ہیں، یہ نمبر 9045978747، یہ آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اس پہ واٹس اپ کریں، کال کریں، اپنی تمام جانکاریاں دے کر کے آپ نوٹس پراپت کر سکتے ہیں، آپ کو نوٹس پرووائڈ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ساتھیوں؟ چلیے، تو بناوٹ یا ساخت کے اعتبار سے کیا کہا میں نے آپ کو؟ بناوٹ یعنی کہ بنانے کے اعتبار سے، ساخت بھی اسی میں سے ہے۔ تو بناوٹ یا ساخت، یہ بناوٹ بھی لکھا گیا ہے یا ساخت بھی لکھا گیا ہے سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ بعض جگہ بناوٹ ہوتا ہے، ساخت نہیں، بعض جگہ ساخت ہے تو بناوٹ نہیں ہے۔ تو ساخت کے اعتبار سے حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے جب حروف بنتے ہیں تو عموماً حروف 2 طریقے سے بنتے ہیں۔ ایک حروف ہوتا ہے مفرد، جسے کہتے ہیں سنگل لیٹر، ٹھیک ہے، اور دوسرا حروف ہوتا ہے مرکب۔ ٹھیک ہے؟ چلیے، اتنا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ اب تھوڑا سا ان کی تعارف بھی کر لیتے ہیں کہ مفرد کسے کہتے ہیں اور مرکب کسے کہتے ہیں۔ مفرد حروف ساتھیوں وہ حروف جو الف سے یا تک کے تمام حروف مفرد کہلاتے ہیں، یعنی حروف تہجی کے تمام حروف مفرد کہلاتے ہیں۔ لیکن حروف تہجی میں مرکب حروف بھی آتے ہیں، تو اگر 2 حصوں میں کر دیا جاتا ہے، ایک طرف 37، ایک طرف 14، یا پھر ایک طرف 36، ایک طرف 15، تو پھر یہ بن جاتا ہے حروف تہجی کے دو، ایک مرکب ہو جاتا ہے اور ایک مفرد ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مفرد جو حروف ہے، اکیلا جو حرف ہے،
جو اکیلا ان کا نشان ہے، جو سمبل ہے وہ سنگل ہے۔ تو ایسے حروف کتنے ہیں؟ الف لیجئے، با لیجئے، الف بے پے تیٹ سے جیم چیم ہے کھے دال ڈال، اسی طریقے سے الف با پا تا ٹا، جس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے۔ الف سے لے کے یا تک تمام حروف کتنے ہیں؟ حروف وہ 37 ہیں، اور بعض کتابوں میں 36 ہے۔ جس کتاب میں یہ حروف تہجی 36 لیا گیا ہے وہاں مرکب کو 15 لیا گیا ہے، اور جس کتاب میں 37 لیا ہے وہاں مرکب حروف کو 14 لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو یہ سمجھ میں آ گئی آپ کو۔ الف سے لے کے یا تک تمام حروف تہجی ہیں، اردو میں 37 ہوتے ہیں، عربک میں صرف 28 ہے۔ اب بات کرتے ساتھیوں مرکب حروف، یعنی ایسے حروف جو دو حرف سے مل کر بنتے ہیں، ایسے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب حروف کہتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیوں یہاں کیا ہے؟ بھے فے تھے ٹھے، اور اس کو ہر اسٹیٹ میں اردو پڑھنے والوں نے الگ الگ طریقے سے پڑھا ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ با ہے، یہاں اب یہ والی ہے جوڑ دینے سے یہ بن جاتی ہے اس طریقے سے پھر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہاں دو حرف مل کر ایک حرف بنا ہے، اور یہ کتنے ہیں؟ 15 بھی ہیں 14 بھی ہیں۔ جو 15 کہتے ہیں وہ ایک یہاں میم ہے ملا کے ماں بولتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اور جو 14 بولتے ہیں وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو خیر آپ کو اتنا ڈیپلی نہیں جانا ہے، میں نے اردو سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ایسے حروف کو، ان کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں، ایسے حروف کو مرکب حروف کہتے ہیں، اور ایسے مرکب حروف کی کل تعداد 14 ہے، بعض کتاب میں 15 ہے، اور کیوں ہے میں نے ڈیٹیلنگ آپ کو بتا دیا ہے۔ اب تھوڑا اور ڈیپلی پڑھیے حروف تہجی کو، تو حروف تہجی میں ساتھیوں اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اسی لیے سنسکرت بھی ہے، انگریزی بھی ہے، اور تمام زبانوں کا مکس بنا ہے اردو، اسی لیے اردو اتنی میٹھی اور شیریں اور اچھی زبان ہے نا۔ اسی لیے دیکھنا ہے حروف تہجی میں خالص عربی حروف کتنے ہیں، حروف تہجی میں خالص فارسی حروف کتنے ہیں، خالص یعنی کہ پیور، اور حروف تہجی میں خالص ہندی حروف کتنے ہیں۔ تو حروف تہجی میں خالص عربی حروف یہ ہیں، جیسے سے ہے، ہے ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا ہے، تو زو بولتے ہیں، عین اور قاف ہے۔ اسی طریقے سے حروف تہجی میں خالص پیور فارسی حروف وہ پے ہے، چیم ہے، زے ہے اور گاپ ہے۔ اسی طریقے سے حروف تہجی میں خالص ہندی حروف ٹے ڈال رے ہیں۔ اچھا یہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اور بولیے نہ ہو آ رہی ہے یا نہیں، آواز وغیرہ کلیئر نہیں آ رہی ہے، کمنٹ آپ لوگوں کے برابر نہیں آ رہے نا، کمنٹ سے کرتے رہا کریں، اتنی بھی خاموشی اچھی نہیں ہے، اور اپنے ساتھیوں کو شیئر کریں نا، اتنا کم کیوں ہیں آپ لوگ، جڑیں نا، جڑتے رہا کریں، اس طریقے سے ہوتا ہے ہندی والی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب سمجھ لیتے ساتھیوں مخرج۔ چونکہ اگر آپ نے عربی جانتے ہیں، عربی لائن سے پڑھے ہوئے ہیں، تو تجوید پڑھائے جاتے ہیں حرف کی ادائیگی کے لیے، تلفظ یعنی اچارن کو صحیح کرنے کے لیے، تو اردو میں بھی مخرج ہیں، لیکن ان کے اور عربک میں تھوڑا سا الگ ہو جاتے ہیں۔ حلق سے نکلنے والے حروف کتنے ہیں؟ اتنے ہیں، دیکھیے گا، الف ہے، ہے، خے ہے، عین ہے، غین ہے، قاف ہے، کاف ہے، دونوں قاف یہاں پہ حلق سے نکلتے ہیں، کس میں؟ اردو میں، ٹھیک ہے، جبکہ عربک میں اس کا مخرج الگ ہو جاتا ہے۔ تالو سے نکلنے والے حروف جیم چیم زال زے شین ضاد زو ہیں۔ اسی طرح ساتھیوں دانت سے نکلنے والے حروف تے سے دال، اسی طرح سے سین صاد اور توئی کیا ہے؟ دانت سے نکلنے والے حروف ہیں، ان کو بھی یاد رکھیے گا، ڈیپلی تھوڑا سا پڑھ لیجئے، کیونکہ آپ ایک ٹیچر ہیں، ایز اے ٹیچر آپ کو تمام گیان آپ کو ہونا چاہیے، تمام چیزوں پر آپ کو جو ہے کہ مہارت حاصل ہونی چاہیے، لسانیات میں، تدریسیات میں۔ ہونٹ سے نکلنے والے حروف کتنے ساتھیوں؟ وہ تقریباً 5 ہے۔ پے بولیے، بے بولیے، یا با بولیے، پے یا پا بولیے، فا بولیے، فے بولیے، میم اور واو، یہ سب کس سے؟ ہونٹ سے نکلتے ہیں۔ کوئی دقت تو نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ بولیے نا، چلیے اچھی بات ہے، بولتے رہا کیجئے۔ اور آگے یاد رکھیے گا، جب حروف حلق سے نکلتے ہیں پھر ان کے نام الگ ہو جاتے ہیں، جو ہے کہ
جو حروف حلق سے نکلتے ہیں ان کے نام میں بھی چینجنگ آ جاتی ہے، اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ دیکھیے گا جو حروف حلق سے نکلتے ہیں ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ یہ عربی داں جو عربی جاننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، انہیں معلوم ہوگا۔ جو حروف تالو سے نکلتے ہیں اسے حروف خنکی کہتے ہیں، اور جو حروف دانت سے نکلتے ہیں ان حروف کو اسنانی حروف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حروف ہونٹ سے نکلتے ہیں ان حروف کو شفوی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج جو ہے آپ لوگوں کے بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے کہ یہ خنکی کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیوں آپ سے اگر پوچھ لیا جائے شفوی کن حروف کو کہتے ہیں تو بلا جھجک آپ کو بول دینا ہے ایسے حروف جو جس کا اچارن، جن کا تلفظ کا ہونٹ سے تعلق ہے، ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، ان کو شفوی کہتے ہیں۔ اسی طریقہ جن کا وہ حروف جو دانت سے نکلتے ہیں، جن کا تعلق دانت سے ہے، ڈیپینڈنٹ دانت ہے، تو اسنانی کہتے ہیں۔ خنکی اسی طرح تالو سے، تالو سمجھتے ہیں جو زبان نیچے ہے، زبان کے اوپر والا حصہ، یعنی آپ منہ کھولیے، ایک تو آپ کی زبان ہو گئی، اب اس کے اوپر جب ہاتھ اوپر کریں گے جو اوپری حصہ میں لگے گا اسے تالو بولتے ہیں۔ زبان کا اوپری حصہ نہیں، زبان جہاں کے لگتا ہے اوپر، اور وہ اسے خنکی کہتے ہیں۔ یہ حلق تو خیر آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اب پڑھ لیتے ساتھیوں، کہتے ہیں حروف منقوطہ۔ کیا پڑھتے ہیں؟ حروف منقوطہ۔ منقوطہ کیا ہے؟ جن حروف کے اوپر یا نیچے نقطے ہوں انہیں حروف منقوطہ کہتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جس حروف پر نقطے ہوں چاہے اوپر ہو یا نیچے، نقطے والے حروف کو، نقطہ یعنی کہ بندی، بندی یعنی کہ ڈاٹس، ٹھیک ہے؟ تو جن جن حروف پہ ڈاٹس والے جو لیٹر ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ منقوطہ کہتے ہیں۔ اب آگے یاد رکھیے گا ساتھیوں، حروف غیر منقوطہ۔ حروف غیر منقوطہ کسے کہتے ہیں؟ تو جن حرفوں پر اوپر یا نیچے نقطے نہیں ہوتے اسے غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے، جس کے اوپر نقطے ہوں، جس کے نیچے نقطے ہوں اسے منقوطہ، یعنی کہ نقطے والے حروف منقوطہ اور بنا نقطے والے حروف غیر منقوطہ کہتے ہیں۔ کوئی پریشانی آپ لوگوں کو؟ سمجھ گئے نا؟ کوئی دقت؟ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ چلیے اسی طریقے ساتھیوں حروف فوقانی اور حروف تحتانی بھی آپ کو سمجھنا ہوگا۔ جن حرفوں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جن حرفوں کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، نقطے دو طریقے سے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کیا ہے؟ با، یہ کیا ہے؟ تا۔ با میں نیچے نقطے ہیں، تا میں اوپر نقطے ہیں۔ اسی طرح قاف میں اوپر نقطہ ہے، نون میں بھی اوپر نقطہ ہے، لیکن جیم دیکھے گا تو نیچے نقطہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ہے نا؟ کیسے آپ لوگ ہیں یار، برابر جواب بھی نہیں دیتے۔ تو جن حرفوں کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، جس طریقے سے یہ با ہے ان کے نیچے نقطے ہیں، یہ تا ہے یہ اوپر نقطے ہیں، تو جن حرف کے اوپر نقطے ہوتے ہیں اسے فوقانی حروف کہتے ہیں۔ یہ تا کون سا ہے؟ فوقانی ہے۔ اور جن حرفوں کے نیچے نقطہ ہوتا ہے اسے تحتانی کہتے ہیں، یعنی کہ یہ با کیا ہے؟ تحتانی ہے۔ چلیے سمجھ گئے، ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے۔ اب ساتھیوں حروف علت کسے کہتے ہیں؟ بس آپ یاد رکھیے، حروف تہجی میں الف اور یا اور واو، ان کی کیا ہے؟ ان کو حروف علت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں۔ اور حروف علت کا استعمال کہاں ہوتا ہے وہ ہم علم نحو کی کلاس پڑھ رہے ہیں، وہاں سمجھائیں گے انشاءاللہ صحیح طور پر الف یا واو کا استعمال کیسے ہوتے ہیں، کیسے یہ علت شمار کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو بس مان کے چلنا ہے، الف کیا ہے؟ الف حروف علت ہے، یا حروف علت ہے، واو یہ کیا ہے؟ حروف علت ہے۔ اب آپ پڑھیے حروف تہجی میں ہم صوت حروف، صوت سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بولیے، کمنٹس کیجئے جلدی سے۔ صوت بولتے ہیں ساتھیوں آواز کو، کس کو بولتے ہیں؟ آواز، وائس۔
تو ہم صوت بولیے یا پھر ہم آواز بولیے، کیا سمجھے آپ لوگ؟ ہم آواز حروف، یعنی کہ حروف دیکھنے میں الگ الگ ہو، آواز ایک جیسی نکلے، اسی کو کہتے ہیں ہم صوت یا پھر ہم آواز حروف، ٹھیک ہے؟ چلیے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیے الف ہے، عین ہے اور حمزہ ہے، آ، ایک ہی آواز ہے ان کی، اور اردو میں زیادہ ان کا جو ہے کہ خیال نہیں رکھا جاتا، عربک میں ہے تو تھوڑی آواز جو ہے کہ قواعد سے، مخرج سے، حلق سے نکال کے کر لیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اردو میں اتنا خاص توجہ نہیں ہے تو ایک جیسے آواز ہوتی ہے، جیسے کہ اور یہ کیا ہے؟ ان کی آواز ہے۔ اسی طریقے سے تا اور تو کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، سا، سین اور صاد اگر آپ مخرج سے ادا کریں گے عربی قواعد کے حساب سے تو آواز ڈیفینیٹلی چینجنگ آواز میں، آپ کی وائس میں چینجنگ آ جائے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ چھوٹے بچے ہیں تو ان بچوں کو تھوڑا سا الگ کر کے پڑھانا سمجھانا مشکل ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان تینوں کی ہم آواز ایک جیسی آواز ہوتی ہے۔ جیسے کہ ساتھیوں زال، زا، ضاد اور زو، ان چاروں کی آواز ایک جیسی ہے، چھوٹی ہاں اور بڑی ہاں یہ دونوں کی آواز ایک جیسی، غین اور غاف دونوں کی آواز ایک جیسی، قاف اور کاف دونوں کی آواز ایک جیسی، فا اور یہ فے اور یہ والی فے دونوں کی آواز ایک جیسی، کھے اور یہ والی کھے دونوں کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ میں نے مثال دے کر آپ کو سمجھایا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو ڈائریکٹ ان کو مجھ سے سمپرک کروائیے، نہیں تو آپ خود بھی ان کو سمجھا سکتے ہیں، سمجھائیے ایز اے ٹیچر، کیونکہ آپ تو ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ تو علم حجا میں آپ نے بہت کچھ سمجھا، علم حجا کی تقسیم سمجھ لیا ہے، اور علم حجا میں حروف علت کو سمجھا، منقوطہ غیر منقوطہ سمجھا ہے، اور آپ نے مخارج کو سمجھا، حلقی، خنکی، شفوی، ان سبھی کو آپ سمجھے ہیں، اور بہت سارے جو ڈاؤٹس ہوں گے آپ کو وہ سبھی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی، اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ نے پہلے کبھی نہ پڑھی ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے آج آ گئی ہوگی۔ چلیے ہم علم صرف میں آج تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ علم صرف میں ساتھیوں بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو سمجھایا تھا علم صرف میں الفاظ کے متعلق بات کی جاتی ہے، الفاظ یعنی حرف جوڑ کر لفظ بنتے ہیں، لفظ سے الفاظ، الفاظ میں کے جملے بنتے ہیں، تو علم صرف میں بامعنی الفاظ سے بحث کی جاتی ہے، گفتگو کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے۔ ایک بات ہمیشہ آپ کو یاد رکھنا ہے، انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اس سے کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا بچہ منہ سے کچھ بھی نکال لے، آپ ہیں، آپ کچھ بھی نکالیے، ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے محمل ہو، کسی اور زبان والے کے لیے وہ چیز موضوع ہو جائے، تو انسان کے منہ سے کوئی بھی لفظ نکلے، کوئی بھی آواز نکلے، کیسی بھی آواز نکلے، وہ کیا ہوتی ہے؟ لفظ ہوتی ہے۔ ساتھیوں لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ساتھیوں موضوع، دوسرا کیا ہے؟ محمل۔ یاد رکھیے گا، موضوع کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی ہو۔ محمل کسے کہتے ہیں؟ جس کا معنی بالکل بھی نہ ہو۔ جس طریقے سے میں آپ کو یہاں لکھ کر سمجھا رہا ہوں، موضوع وہ لفظ جس کے کچھ معنی ہو، جیسے کہ ساتھیوں روٹی، کپڑا، مکان، دکان، گھر، زمین، جائیداد وغیرہ وغیرہ، یہ معنی دار الفاظ ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بولے روٹی، آپ کے دماغ میں فوراً ایک بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ کھانے کی ایک چیز ہے جسے پکائی جاتی ہے، آٹا گوندھ کر بنائی جاتی ہے، ان کے ساتھ کچھ اور چیز ملا کر کے کھائی جاتی ہے، پیٹ بھرنے کا سامان ہے، تو ان کا ایک معنی نکلا۔ کپڑا سے معنی نکلا پہننے کی کوئی چیز ہے، مکان رہنے کی کوئی چیز ہے، دکان خریدنے کی کوئی چیز، کوئی جگہ، گھر، زمین، جائیداد وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ موضوع لفظ جس کا کچھ نہ کچھ معنی ہو۔ چلیے اسی طریقے سے محمل کی بات اگر کرتے ہیں ساتھیوں، تو محمل وہ لفظ ہے جس کے کچھ بھی معنی نہ ہو سکتا ہے آپ جسے محمل کہہ رہے ہیں چائنیز والے کے پاس کوئی معنی ہو، کیونکہ سبھی لوگ اسی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ نکالتے ہیں، کسی کے پاس وہ محمل ہے، کسی کے پاس وہ موضوع بن جاتا ہے، لیکن بات ہوتی ہے یہاں اردو زبان کی۔
تو محمل وہ لفظ جس کے کچھ معنی نہ ہو، جیسے کہ روٹی آپ نے بولا تو روٹی کیا ہے؟ موضوع ہے، لیکن روٹی کے ساتھ آپ نے ووٹی بول دیا تو روٹی کا تو مطلب سمجھ میں آیا نا، کھانے کی چیز ہے، پیٹ بھرتا ہے ان سے، ووٹی سے کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے ساتھیوں آپ نے بولا کپڑا وپڑا، کپڑا سے تو سمجھ میں آئی بھائی بدن ڈھانکنے کی چیز ہے، وپڑا کیا ہوتا ہے؟ یہ محمل ہے۔ دکان سمجھ میں آئی کہ خرید و فروخت کی ایک جگہ ہے، ایک چیز ملتی ہے وہاں پہ، اسے دکان کہتے ہیں، لیکن وکان کیا ہے؟ اسی طرح گھر سمجھ میں آئی، گھر کے ساتھ ور یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ زمین سمجھ میں آیا، زمین کے ساتھ کوئی بولتا ہے ومین، آپ کے پاس زمین ومین ہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح ورسی، اسی طرح ویل، کیا تم کھیل ویل بھی جانتے ہو؟ تو کھیل سمجھ میں آتا ہے، ویل کیا ہے بھائی؟ اسی طرح ساتھیوں گانے وانے بھی تم جانتے ہو، گانا سمجھ میں آیا، وانے کیا ہے بھائی؟ استعمال اردو میں دونوں ہوتا ہے، محمل موضوع دونوں کو ملا کے استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جس کا کچھ معنی ہی نہیں ہوتا، وہ استعمال میں آتا ہے، اسے محمل کہتے ہیں، اور جس کی معنی سمجھ میں آتے ہیں اسے موضوع کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ساتھیوں، کچھ محمل یہاں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ محمل لفظ کو یہاں الگ کیجئے، درج ذیل جملوں میں سینٹنس میں واقعہ میں غور کیجئے اور محمل کو الگ کیجئے۔ میں نے محمل سمجھا دیا تھا، روٹی ووٹی تیار ہوئی کی نہیں، تو روٹی موضوع، محمل کیا ہے؟ محمل ووٹی ہے۔ کرسی ورسی درست ہوئی کی نہیں، کرسی کیا ہے؟ موضوع ہے، ورسی موضوع محمل ہے۔ اسی طریقے سے تم کھیل ویل بھی جانتے ہو یا نہیں، تو ویل کیا ہے؟ محمل ہے۔ وہاں دکان وکان ہے کہ نہیں، وکان کیا ہے؟ محمل ہے۔ تم چائے وائے بھی پیتے ہو تو وائے کیا ہے؟ محمل ہے۔ تمہارے پاس زمین ومین ہے کہ نہیں، تو زمین تو ٹھیک ہے، ومین کیا ہوتا بھائی؟ یہی تو محمل ہے۔ کھانے وانے کا بندوبست کرو، کھانا تو ٹھیک ہے، پیٹ بھرنے کی چیز ہے، لیکن یہ وانے کیا ہے بھائی؟ یہ وانے کیا ہے؟ محمل ہے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ سمجھدار لوگوں کے لیے کلاس تھوڑی اسپیڈ ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا سلو چاہتے ہیں اور آپ کو ٹائم چاہیے تو انشاءاللہ اس طریقے سے بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں، ہم دونوں پیر سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لفظ موضوع کی بھی ساتھیوں کتنی قسم ہوتی ہے؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں موضوع کی۔ کتنی قسم ہوتی ہے؟ 2، ایک ہے مفرد اور ایک ہے مرکب۔ مفرد اکیلے کو بولتے ہیں، تنہا کو بولتے ہیں، اور مرکب ایک سے زائد کو بولتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے گا ساتھیوں، مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو، تنہا ہو، اکیلا بھی ہو اور اکیلا معنی بھی دیتا ہو۔ ایک لفظ ہے ایک ہی معنی پیش کرتا ہو، وہ کیا ہے؟ مطلب کہ جیسے روٹی ہے، روٹی کا معنی ایک ہی ہوگا، کھانے کی کوئی چیز، اس سے مفرد کہتے ہیں۔ جیسے کہ ساتھیوں آدمی کیا ہے؟ یہ مفرد لفظ ہے، عورت مفرد لفظ ہے، آمد مفرد لفظ ہے، خرچ، یعنی ایک لفظ کئی حرف مل کر ایک لفظ بنتے ہیں اور کئی لفظ بن کر مرکب لفظ بنتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے ساتھیوں یاد رکھیے گا یہاں پر مرکب وہ الفاظ ہے جو 2 لفظوں سے مل کر بنتا ہو۔ جیسے کہ ساتھیوں بیت الخلا، کتب خانہ، دیکھیے یہ بیت الگ ہے، الخلا الگ ہے، اسے ملا دیا بن گیا بیت الخلا۔ کتب الگ ہے، خانہ الگ ہے، ملا دیا کتب خانہ، ایک لفظ بن گیا۔ اسی طرح روزگار، اسی طرح گھر بار، گلستان، افغانستان وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو سمجھ گئے ہیں نا آپ لوگ، یا اور بھی کچھ دقت ہے سمجھانے میں؟ نہیں ہے نا؟ آج آپ نے کیا سمجھا بتائیے؟ آپ نے سمجھا جو حرف ہوتے ہیں نا، حرف، وہ حرف مل کر لفظ بنتا ہے، لفظ مل کر جملے بنتے ہیں، اور لفظ کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مفرد اور ایک مرکب۔ جو لفظ اکیلا ہو اور اکیلا معنی دیتا ہو مفرد ہے، جو کئی لفظ مل کر ایک لفظ بنتے ہیں اسے مفرد مرکب کہتے ہیں، ان کے معنی بھی ڈبل ہوتے ہیں۔ جیسے بیت الخلا کیا لکھیں گے؟ قضائے حاجت کا گھر، کتب خانہ کتابوں کا گھر، روزگار
ٹھیک ہے، گھر بار، تو اس کے دو لفظ مل کر ایک لفظ بننا، معنی بھی ان کا ڈبل دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے میں امید کرتا ہوں آپ سبھی ساتھی سمجھ گئے ہوں گے، اور علم حجا میں آپ نے حروف علت سمجھ لیے ہوں گے۔ الف یا واؤ کو حروف علت کہتے ہیں، جس حروف پر نقطے ہوں اسے مقطوطہ کہتے ہیں، جس کے اوپر نقطے ہوں اسے فوقانی، جس کے نیچے نقطے ہوں اسے تحتانی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حرف حلق سے نکلتے ہیں اسے حلقی، جو تالو سے نکلتے ہیں اسے خنقی، جو ہونٹ سے نکلتے ہیں اسے شفوی کہتے ہیں۔ یہ سبھی چیزیں آپ نے سمجھ لیا ہے نا؟ ارے سمجھا کہ نہیں؟ ہاں چلیے، اگر سمجھ گئے ہیں ساتھیوں، جانے سے پہلے لائک کیجئے، اپنے تمام ساتھیوں میں شیئر کیجئے، ان کو جوڑیے، اپنے آپ کو جوڑیے، اپنے بال بچوں کو جوڑیے، اور جڑے رہیے، اور دعاؤں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے، اور اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیے۔ دیجیے ساتھی ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔